پاسدارانہ انقلاب، ٹرمپ کے خیالی تصورات میدان جنگ میں ان کی مدد نہیں کریں گے۔ ترجمان۔ پنجاب میں عوامی منصوبوں کی تکمیل کے لیے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ مریم نواز۔ ہر شہر اور گاؤں میں الیکٹرک بسیں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سے اکاڑا کے ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ پنجاب میں عوامی منصوبوں کی تکمیل کے لیے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ فوری واپس نہ لیا گیا تو ملک گیر ہڑتال کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمن۔ جماعت اسلامی کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں بلکہ عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ہم مہنگائی کے خلاف عوام کی آواز بن رہے ہیں۔ دھرنے کے شرکا پر عزم اور آگے بڑھنے کے لیے تیار۔ حکومت کو قیمتوں میں کمی کرنا پڑے گی۔ امیر جماعت اسلامی کی پریس کانفرنس۔ نورین نیازی کی عمران خان سے ملاقات۔ صحت اور دیگر امور پر گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی سے 30 منٹ ملاقات میں سپریم کورٹ کے حکم سے آگاہ کر دیا گیا۔ نورین نیازی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ملاقات کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ عازمین حج سہولتوں کی فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ حج کے لیے تمام ضروری اقدامات بروقت مکمل کیے جائیں گے۔ شہباز شریف۔ وزیر مذہبی امور کی ملاقات۔ انتظامات کے حوالے سے پیش رفت سے آگاہ کیا۔ گوگل کے وفد کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات۔ پاکستان میں دفتر کا افتتاح کر دیا گیا۔ حکومت کو قیمتوں میں کمی کرنا پڑے گی۔ امیر جماعت اسلامی کی پریس کانفرنس۔ نورین نیازی کی عمران خان سے ملاقات۔ صحت اور دیگر امور پر گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی سے 30 منٹ ملاقات میں سپریم کورٹ کے حکم سے آگاہ کر دیا گیا۔ نورین نیازی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ملاقات کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ عازمین حج سہولتوں کی فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ حج کے لیے تمام ضروری اقدامات بروقت مکمل کیے جائیں گے۔ شہباز شریف۔ وزیر مذہبی امور کی ملاقات۔ انتظامات کے حوالے سے پیش رفت سے آگاہ کیا۔ گوگل کے وفد کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات۔ پاکستان میں دفتر کا افتتاح کر دیا گیا۔ اپوزیشن اور حکومت میں معقول دوری ہونی چاہیے۔ فضل الرحمان۔ حزب اختلاف کو محض مخالف برائے مخالفت کی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ صوبوں کے معاملے پر حمایت یا مخالفت کی لکیر مسائل پیدا ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ اچھی بات ہے۔ میڈیا سے گفتگو۔ بھارت آپریشن سندور کی شکست چھپانے کے لیے دستاویزی فلم لے آیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے مسترد کر دی۔ پاکستانی افواج نے انڈین جارحیت کو کامیاب سے ناکام بنایا اور 8 طیارے مار گرائے۔ اس کے بعد پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کیا۔ بھارت حقائق سامنے نہیں لایا بلکہ پروپیگنڈا ویڈیو تیار کی تاکہ اپنی ناکامی کو چھپایا جا سکے۔ بھارت مختلف ممالک میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ عطا تارڑ۔ کلبھوشن کی گرفتاری بھارتی دہشت گردی اور سہولت کاری کا ثبوت ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں کاؤنٹر ٹیررزم اور سائبر سیکیورٹی کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ سیاسی اتفاق کی رائے کے بغیر اس جنگ میں مستقل کامیابی مشکل ہے۔ خطاب۔ اپوزیشن اور حکومت میں معقول دوری ہونی چاہیے۔ فضل الرحمان۔ حزب اختلاف کو محض مخالفت برائے مخالفت کی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ صوبوں کے معاملے پر حمایت یا مخالفت کی لکیر کھینچنے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سائنس گروپ میں طالبات سمیہ چودھری نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ میرپور میں تعلیمی بورڈ کی ٹاپ پوزیشن کا اعلان۔ سائنس گروپ میں طالبات کا واضح غلبہ۔ 1183 اور 1182 نمبر حاصل کرنے والی طالبات کی دوسری اور تیسری پوزیشنز۔ جنرل گروپ میں بھی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا۔ سائنس گروپ طلباء میں عبداللہ ریاض کی 1178 نمبر لے کر پہلی اور احمد طاہر راجہ کی 1176 نمبر لے کر دوسری، راجہ حسن کی تیسری پوزیشن۔ این ڈی ایم اے ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا 14واں اجلاس۔ اجلاس میں مونسون صورتحال اور قومی سطح پر تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ سائنس گروپ میں طالبات سمیہ چودھری نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ میرپور میں تعلیمی بورڈ کی ٹاپ پوزیشن کا اعلان۔ سائنس گروپ میں طالبات کا واضح غلبہ۔ 1183 اور 1182 نمبر حاصل کرنے والی طالبات کی دوسری اور تیسری پوزیشنز۔ جنرل گروپ میں بھی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا۔ سائنس گروپ طلباء میں عبداللہ ریاض کی 1178 نمبر لے کر پہلی اور احمد طاہر راجہ کی 1176 نمبر لے کر دوسری، راجہ حسن کی تیسری پوزیشن۔ این ڈی ایم اے ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا 14واں اجلاس۔ اجلاس میں مونسون صورتحال
اور قومی سطح پر تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ ملک میں تمام دریا معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں، کہیں سیلاب کا خطرہ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر آبی وسائل اسلام آباد میں پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے 2 نئے ڈیمز آئندہ 4 سال میں مکمل کریں گے حکومت۔ ملک میں تمام دریا معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں، کہیں سیلاب کا خطرہ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر آبی وسائل اسلام آباد میں پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے 2 نئے ڈیمز آئندہ 4 سال میں مکمل کریں گے حکومت۔ پاکستان اور روس کا باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ روسی سفیر کی اسحاق ڈار سے ملاقات، علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم کا پاک روس تعلقات میں مثبت پیش رفت کا خیر مقدم۔ پاکستان اور روس کا باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ روسی سفیر کی اسحاق ڈار سے ملاقات، علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم کا پاک روس تعلقات میں مثبت پیش رفت کا خیر مقدم۔ پنجاب میں عوامی منصوبوں کی تکمیل کے لیے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ مریم نواز۔ ہر شہر اور گاؤں میں الیکٹرک بسیں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سے اکھاڑا کے ارکان اسمبلی کی ملاقات، ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو۔ مارچ 2027 میں بسنت منانے کا اعلان، جشن عوام کے لیے ہے۔ پنجاب میں عوامی منصوبوں کی تکمیل کے لیے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ مریم نواز۔ ہر شہر اور گاؤں میں الیکٹرک بسیں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سے اکھاڑا کے ارکان اسمبلی کی ملاقات، ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو۔ مارچ 2027 میں بسنت منانے کا اعلان، جشن عوام کے لیے ہے اور بلا روک و ٹوک ان کو جشن منانے دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب میں عوامی منصوبوں کی تکمیل کے لیے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بار صوبوں کے تمام شہروں اور دیہاتوں کو یکساں طور پر ستھرا پنجاب پروگرام کے ذریعے صاف کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے تحت اقدامات کے لیے بین الوزارتی تعاون اور جامع حکمت عملی ناگزیر ہے، شہباز شریف۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس، نیشنل الیکٹریسٹی پلان، ترامیم منظور، توانائی پلان 2027 اور 2060 کے ہائی لیول ڈیزائن کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعظم کی بجلی پیداوار، قابل تجدید توانائی، کراس بارڈر بجلی تجارت، ترسیلی نظام اور ٹیرف ڈیزائن پر توجہ۔ خیبر پختونخوا حکومت اور نیپرا سے مزید مشاورت کی ہدایت۔ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے تحت ملک کے طول و عرض کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، وزیر اعظم کی گفتگو۔ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن افرادی قوت کے لیے خصوصی طور پر بین الاقوامی سرٹیفکیشن اور مطلوبہ زبان پر مہارت کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اجلاس کو بریفنگ دے دی گئی۔ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے تحت اقدامات کے لیے بین الوزارتی تعاون اور جامع حکمت عملی ناگزیر ہے، شہباز شریف۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس، نیشنل الیکٹریسٹی پلان، ترامیم منظور، توانائی پلان 2027 اور 2060 کے ہائی لیول ڈیزائن کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعظم کی بجلی پیداوار، قابل تجدید توانائی، کراس بارڈر بجلی تجارت، ترسیلی نظام اور ٹیرف ڈیزائن پر توجہ۔ خیبر پختونخوا حکومت اور نیپرا سے مزید مشاورت کی ہدایت۔ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے تحت ملک کے طول و عرض کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، وزیر اعظم کی گفتگو۔ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن افرادی قوت کے لیے خصوصی طور پر بین الاقوامی سرٹیفکیشن اور مطلوبہ زبان پر مہارت کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اجلاس کو بریفنگ دے دی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہنرمند اور باصلاحیت نوجوانوں کو باعزت روزگار کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے تحت ملک کے طول و عرض، بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ منگل کو پی ڈی ایم آفس کی میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ان خیالات کا اظہار اپنی زیر صدارت نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی پر عمل درآمد بارے جائزہ اجلاس کے دوران کیا۔ وزیر اعظم نے ہدایات کی ہیں کہ یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے تحت نوجوانوں کو روزگار کے مواقع مہیا کیے جائیں۔ بجلی 2 روپے 52 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع۔ صارفین پر جی ایس ٹی سمیت 41 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔
ملک بھر کے لیے بجلی ₹2.52 مہنگی کرنے کی درخواست سینٹرل پاور پرنٹنگ ایجنسی نے نیپرا میں جمع کرا دی ہے۔ نیپرا کے مطابق درخواست فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جولائی میں درآمدی LNG کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے بجلی ₹2.52 مہنگی کی جا سکتی ہے۔ بجلی ₹2.52 مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع، صارفین پر GST سمیت 41 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ ملک بھر کے لیے بجلی ₹2.52 مہنگی کرنے کی درخواست سینٹرل پاور پرنٹنگ ایجنسی نے نیپرا میں جمع کرا دی ہے۔ نیپرا کے مطابق درخواست فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جولائی میں درآمدی LNG کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے بجلی ₹2.52 مہنگی کی جا سکتی ہے۔ عازمین حج سہولتوں کی فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ حج کے لیے تمام ضروری اقدامات بروقت مکمل کیے جائیں گے۔ شہباز شریف۔ وزیر مذہبی امور کی ملاقات انتظامات کے حوالے سے پیش رفت سے آگاہ کیا۔ گوگل کے وفد کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات۔ پاکستان میں دفتر کا افتتاح کر دیا گیا۔ اپوزیشن اور حکومت میں معقول دوری ہونی چاہیے، فضل الرحمان۔ حزب اختلاف کو محض مخالفت برائے مخالفت کی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ صوبوں کے معاملات پر حمایت یا مخالفت کی لکیر کھینچنے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ عازمین حج سہولتوں کی فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ حج کے لیے تمام ضروری اقدامات بروقت مکمل کیے جائیں گے۔ شہباز شریف۔ وزیر مذہبی امور کی ملاقات انتظامات کے حوالے سے پیش رفت سے آگاہ کیا۔ گوگل کے وفد کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات۔ پاکستان میں دفتر کا افتتاح کر دیا گیا۔ اپوزیشن اور حکومت میں معقول دوری ہونی چاہیے، فضل الرحمان۔ حزب اختلاف کو محض مخالفت برائے مخالفت کی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ صوبوں کے معاملات پر حمایت یا مخالفت کی لکیر کھینچنے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ NDMA ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا 14واں اجلاس۔ اجلاس میں مونسون صورتحال اور قومی سطح پر تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ باہمی رابطے اور تعاون کو مزید مؤثر بنایا جائے گا، احسن اقبال کی ہدایات۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی DNMA کی نیشنل ایجنسیز ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا 14واں اجلاس منعقد ہوا، جس میں ملک بھر میں جاری مونسون صورتحال اور دریاؤں میں پانی کے بہاؤ اور آئندہ متوقع موسمی حالات اور ہنگامی رد عمل کے ذریعے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ قوم پٹرول کے ہر لیٹر پر بھاری ٹیکس ادا کر رہی ہے۔ مہنگائی کا بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ دھرنا میں خواتین اور وکلاء بھی شرکت کریں گے۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ فوری واپس نہ لیا گیا تو ملک گیر ہڑتال کا فیصلہ کر سکتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان۔ جماعت اسلامی کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں بلکہ عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ہم مہنگائی کے خلاف عوام کی آواز بن رہے ہیں۔ دھرنے کے شرکاء پرعزم ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت کو قیمتوں میں کمی کرنا پڑے گی، امیر جماعت اسلامی کی پریس کانفرنس۔ جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ فوری طور پر واپس نہ لیا گیا تو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر سکتے ہیں۔ قوم پیٹرول کے ہر لیٹر پر بھاری ٹیکس ادا کر رہی ہے۔ مہنگائی کا بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ دھرنا میں خواتین وکلاء بھی شرکت کریں گے۔ قوم پیٹرول کے ہر لیٹر پر بھاری ٹیکس ادا کر رہی ہے۔ مہنگائی کا بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ دھرنا میں خواتین اور وکلاء بھی شرکت کریں گے۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ فوری واپس نہ لیا گیا تو ملک گیر ہڑتال کا فیصلہ کر سکتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان۔ جماعت اسلامی کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں بلکہ عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ہم مہنگائی کے خلاف عوام کی آواز بن رہے ہیں۔ دھرنے کے شرکاء پرعزم ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت کو قیمتوں میں کمی کرنا پڑے گی، امیر جماعت اسلامی کی پریس کانفرنس۔ جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ فوری طور پر واپس نہ لیا گیا تو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر سکتے ہیں۔ قوم پیٹرول کے ہر لیٹر پر بھاری ٹیکس ادا کر رہی ہے۔ مہنگائی کا بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ دھرنا میں خواتین وکلاء بھی شرکت کریں گے۔ قوم پیٹرول کے ہر لیٹر پر بھاری ٹیکس ادا کر رہی ہے۔ مہنگائی کا بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ دھرنا میں خواتین کا بھی شرکت کریں گے۔
پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ فوری طور پر واپس نہ لیا گیا تو ملک گیر ہڑتال کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمن۔ جماعت اسلامی کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں بلکہ عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ہم مہنگائی کے خلاف عوام کی آواز بن رہے ہیں، دھرنے کے شرکا پرعزم ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت کو قیمتوں میں کمی کرنا پڑے گی۔ امیر جماعت اسلامی کی پریس کانفرنس۔ جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ فوری واپس نہ لیا گیا تو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر سکتے ہیں۔ قوم پیٹرول کے ہر لیٹر پر بھاری ٹیکس ادا کر رہی ہے۔ مہنگائی کا بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ دھرنا میں خواتین وکلا بھی شرکت کریں گے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 9 سے زائد دہشت گرد ہلاک۔ حاجی پور گاؤں میں بھی کامیاب آپریشن کیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے ایمونیشن، میگزین اور جنگی سامان برآمد کر لیا گیا۔ قوم کو اپنے بہادر سپوتوں پر فخر ہے جنہوں نے ملکی بقا اور سلامتی پر کوئی آنچ آنے نہیں دی ہے۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے تحت اقدامات کے لیے بین الوزارتی تعاون اور جامع حکمت عملی ناگزیر ہے۔ شہباز شریف۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس۔ نیشنل الیکٹریسٹی پلان میں ترامیم منظور۔ مربوط توانائی پلان 2026 اور 2027 کے ہائی لیول ڈیزائن کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعظم کی بجلی پیداوار، قابل تجدید توانائی، کراس بارڈر بجلی تجارت، ترسیلی نظام اور ٹیرف ڈیزائن پر توجہ۔ خیبر پختونخوا حکومت اور نیپرا سے مزید مشاورت کی ہدایت۔ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے تحت ملک کے طول و عرض کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن افرادی قوت کے لیے خصوصی طور پر بین الاقوامی سرٹیفکیشن اور مطلوبہ زبان پر مہارت کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اجلاس کو بریفنگ دے دی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہنرمند اور باصلاحیت نوجوانوں کو باعزت روزگار کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے تحت ملک کے طول و عرض بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کے روزگار کے مواقع فراہم کرنے پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ منگل کو پی ڈی ایم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ان خیالات کا اظہار اپنی زیر صدارت نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی پر عمل درآمد بارے جائزہ اجلاس کے دوران کیا۔ وزیر اعظم نے ہدایات کی ہیں کہ جلد از جلد یوتھ امپلائمنٹ پالیسی پر عمل درآمد کیا جائے۔